اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، میرا نام صوبی اور میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت سوم باب پنجم سبق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ پیدائش اور خاندان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جون 573 کو مکہ میں وہ پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام جو تھا وہ عثمان بن عامر تھا، اور آپ رضی تعالیٰ عنہ کے والد کی کنیت جو تھی وہ ابو قحافہ تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق تھا وہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کا جو اصل نام تھا نا، وہ آپ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام جو تھا وہ عبداللہ تھا، لیکن وہ ابوبکر کے نام سے وہ آپ زیادہ مشہور ہوئے۔ قبول اسلام سے پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا جو نام تھا وہ عبدالکعبہ تھا، اور آپ رضی تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام جو تھا وہ سلمہ ام الخیر رضی تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات وہ مزید مستحکم ہو گئے، مضبوط ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو خاندان تھا وہ چھٹی پشت میں ان کا جو نسب ہے، چھٹی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جا ملتا ہے۔ مکہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو خاندان تھا وہ بڑا ہی معزز وہ سمجھا جاتا تھا، مرتبہ یا مقام جسے کہتے ہیں کہ بڑا معزز سمجھا جاتا ہے۔ خون بہا کے تمام جو فیصلے ہوتے تھے نا، خون کے بدلے خون یا اس کے بدلے میں جتنے بھی جو ہوتے تھے، یا پھر وہ اس کے تمام فیصلے جو ہوتے تھے آپ رضی اللہ عنہ کے سپورٹ کیے گئے تھے، ان کا فیصلہ پھر آپ وہ سنایا کرتے تھے۔ قبول اسلام اور تبلیغ، آپ نے اسلام قبول کیسے کیا، اور پھر اس کے بعد تبلیغ، آپ نے جب اسلام قبول کر لیا اور پھر اس کے بعد دین کی تبلیغ، دین اسلام کو آپ نے آگے پھیلایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی وہ نازل ہوئی، 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نبوت کا آغاز ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا، تو آپ رضی اللہ عنہ وہ فوراً وہ ایمان لے آئے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ اسلام وہ قبول کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اولین نماز پڑھنے والوں میں وہ شامل ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اسلام لاتے ہی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں وہ مصروف ہو گئے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے کئی دوستوں کو اسلام کی دعوت دی، اور آپ رضی اللہ عنہ کی جو تبلیغ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اور حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ آپ کو شرف حاصل ہے کہ آپ نے لوگوں کو وہ اسلام داخل ہونے کا آپ ذریعہ بنے، آپ نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام میں داخل ہونے والے بہت سے غلاموں کو بھی خرید کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ آج کل یہ نہیں، لیکن پہلے کے دور میں ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے وہ غلاموں کو خرید دیا کرتے تھے، ان کے مالک ہوا کرتے تھے، تو پھر ان کو آزاد کیسے کرایا جاتا تھا کہ مالک کو ان کی غلاموں کی عوض وہ قیمت ادا کر دی جاتی تھی، تو وہ جو غلام کو پھر آزاد کروا دیا جاتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہونے والے بہت سے غلاموں کو بھی وہ خرید کر اللہ کی رضا کے لیے وہ آزاد کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو وہ غلام ہیں وہ انہوں نے وہ دین اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 39 ہو گئی، تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ خانہ کعبہ میں گئے، اور وہاں پر آپ نے لوگوں کو کھلے عام علانیہ طور پر آپ نے اسلام کی دعوت دینا وہ شروع کر دی، کھلم کھلا۔ تو اسی دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن جب کفار نے آپ رضی اللہ عنہ کو
کھلے عام مطلب کھلم کھلا اعلانیہ طور پر جب دعوت دیتے دیکھا دین اسلام کی، تو بہت سے لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ پر جو حملہ کر دیا، مطلب کفار نے جو کافر تھے انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا اور اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو شدید زخمی کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ جو ہے نا بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا، کیونکہ آپ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد جو ہے نا محبت کرتے تھے۔ صدیق کا لقب، صدیق کا مطلب ہوتا ہے مطلب سچا، جو لقب یہ جو ہے لقب کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ان کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو اصل نام جو تھا نا وہ عبداللہ تھا، اور یہ جو صدیق جو ہے نا وہ ان کو لقب دیا گیا۔ لقب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی جو ہے خوبی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے وہ اچھی عادت کی وجہ سے آپ کا نام جو ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے، تو اس لقب کہا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبوت کے 12ویں سال جو ہیں وہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ معراج نبی مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا 7 آسمانوں کی جو ہے وہ سیر کرائی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، تو اس کو معراج نبی کہا جاتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، جب آپ آسمان پر گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، تو اگلی صبح جب قریش کے بہت سے لوگ جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے دوست نے کہا ہے کہ وہ آج رات جو ہے نا بیت المقدس کی سیر کو گئے اور وہاں سے آسمان کی سیر کی اور وہاں سے واپس بھی آ گئے، مطلب ایک رات میں مطلب آ کر جب حضرت وسلم نے بتایا تو لوگوں نے جو ہے ان پر یقین نہیں کیا، مطلب وہ آج رات بیت المقدس کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس رات پہلے مسجد اقصیٰ کے تھے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اور یہ جو ہے بیت المقدس اب جو ہے یہ فلسطین میں ہے، تو یہ وہاں پر مسجد اقصیٰ گئے۔ مسجد اقصیٰ جانے کے بعد آپ جو ہے وہاں سے آپ نے آسمان کی سیر کی اور پھر آپ وہاں سے آپ 7 آسمانوں کی سیر کی اور اس کے بعد آپ واپس بھی آ گئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو یہ جو ہے نا ضرور سچ ہے، تو اس میں مطلب سچائی حقیقت ہے۔ تو معراج کے واقعے کی تصدیق کرنے پر مطلب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہ واقعہ آ کے بتایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کی تصدیق کی، مطلب کہ یہ ہاں یہ سچ ہے حقیقت ہے کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا وہ صدیق کا لقب جو ہے نا یہ وہ آپ کو دیا گیا۔ ہجرت مدینہ میں 7 ہجرت کہتے ہیں کہ اپنا گھر بار وطن جو ہے نا چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تو مسلمان جو ہے نا مکہ میں رہتے تھے اور مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا کافر رہتے تھے اور مسلمانوں کو وہ ظلم و ستم کرتے تھے، ان کو عبادت کی جو ہے نا نہیں کرنے دی جاتی تھی، تو مسلمان جو ہے نا مکہ کے ظلم و ستم سے نا تنگ آ کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو ہے نا مکہ سے لے کر مدینہ جو ہے نا وہ آپ نے ہجرت کی۔ تو جب نبوت کے نا 13ویں سال جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جو ہے وہ ہجرت فرمائی، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بھی ہے نا وہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں وہ کوئی سور کی طرف جو ہے روانہ ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ 3 دن جو ہے وہ غار ثور میں جو کیا قیام کیا، مطلب یہ ہجرت مدینہ کے وقت جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سخاوت کہتے ہیں کہ دریا دل ہونا، مطلب بہت زیادہ خرچ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت سخی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کپڑے کے تاجر تھے، مطلب کپڑوں کا کاروبار تھا آپ کا، کئی دکانوں کے آپ مالک تھے، لیکن اپنی ساری دولت جو ہے نا وہ آپ نے کیا کر دی، غلاموں کو آزاد کرانے، مطلب آپ اپنی جو دولت تھی اس سے آپ کیا کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرواتے تھے، بیواؤں مطلب جن کے جو شوہر ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، فوت ہو چکے ہیں، تو ان کی، اور بے سہارا جن کا کوئی بھی ان کی مدد کرنے میں آپ جو ہے وہ خرچ کرتے تھے۔ 9 ہجری میں جب ہجری کیلنڈر کا آغاز جو ہے نا وہ ہجرت کے بعد ہو، جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ جو ہجرت کے مطلب ہجرت کے پہلے سال، ہجرت کے دوسرے سال، تو جب ہجرت کے 9 سال گزر گئے تو 9 ہجری میں جنگ موتا جو ہے جنگ کہتے ہیں کہ ایسی لڑائی، ٹھیک ہے، مطلب جو لڑائی کو کہتے ہیں، اور یہ لڑائی جو تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی تھی، تو جنگ تبوک کے موقع پر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جو صحابہ کرام حضرت وسلم کے جو ساتھی ہیں ان سے آپ نے نا کہا کہ وہ جنگ کی تیاری کے لیے جو ہے نا چندہ اکٹھا کریں، تو جب آپ نے صحابہ سے کہا کہ وہ چندہ اکٹھا کریں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال جو ہے نا سب کچھ لا کر حضرت وسلم کی خدمت میں کیا کر دیا، پیش کر دیا۔ مسجد نبوی کے امام 11 ہجری میں
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بیمار ہو گئے تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ بیمار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے جو ہے نا مسجد میں نہ جا سکے امامت کے لیے۔ تو اس وقت مسجد نبوی میں امامت کے فرائض جو تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیے اپنی زندگی میں، کہ حضرت ابوبکر صدیق کے سپرد کر دیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے نا کل 17 نمازوں کی جو ہے نا وہ امامت کی، مطلب امامت کروائی۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہجرت کے 11ویں سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے چلے گئے، وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، وصال کے بعد مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ تھے نا، جو حکمران تھے، وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کو خلافت سنبھالتے ہی نا بہت سی مشکلات کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک طرف تو بکھری ہوئی امت کو سنبھالا، اور دوسری طرف جو ہے نا بہت سے لوگ جو تھے، مطلب انہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار، مطلب انہوں نے جھوٹا جو ہے نا وہ نبوت کے جھوٹے دار کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو جھوٹے جو ہیں وہ دعوے دار جو ہیں ان سے آپ نے کا سامنا کرنا پڑا۔ اور منکرین زکوٰۃ، مطلب منکرین زکوٰۃ وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے جو ہے مسلمانوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اور اس کے علاوہ جو اسلام سے باغی ہونے والے لوگوں سے جو ہے وہ آپ نے جو اسلام سے باغی مطلب ہٹ کے دین اسلام کے راستے سے، تو آپ نے ان سے جنگوں کے خلاف آپ نے جنگ کی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے بہت حوصلے اور ہمت کا جو ہے نا مظاہرہ کیا، اور آخر کار جو آپ نے جو ہے نا ہر مشکل پر جو ہے نا قابو پانے میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ سادگی، آپ رضی اللہ عنہ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ہے وہ نہایت سادہ زندگی بسر کی، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری تھی ان کے اصول پر چلتے ہوئے آپ نے نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بیت المال سے روزانہ جو ہے وہ اتنا ہی وظیفہ لیتے تھے جس سے ایک دن کا جو ہے نا وہ گزارا ہو جائے، اور لباس بھی آپ کا جو ہوتا تھا وہ نہایت سادہ پہنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نماز میں نہایت اطمینان اور سکون سے کھڑے ہوتے تھے، مطلب سکون سے جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں سے مجھے 3 چیزیں جو ہیں نا وہ بہت زیادہ پیاری ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھنا، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور ہم اس کی مثال دیکھ چکے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے مال خرچ وہ چندہ طلب کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے نظم وسلم کی خدمت میں جو ہے پیش کر دیا۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ میری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہونا، مطلب حضرت عائشہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونا، یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ پیاری تھیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ وفات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے 13ویں سال، مطلب ہجرت کے 13 سال بعد ربیع الثانی کے مہینے میں جو ہے وہ آپ نے وفات پائی، اور آپ رضی اللہ عنہ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ دائیں پہلو میں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ اب ہم اس سبق کی جو ہے وہ مشق کرتے ہیں۔ مختصر مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ یہ جو سوالوں کے جواب ہیں یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، یا درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، اور یہ یا میں وہ MCQ جو ہیں یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی بک پر آپ نے بک ورک جو ہے وہ بک ورک پہ کرنا ہے، اور کوسچن آنسر جو ہیں سوالوں کے جواب دیں وہ آپ نے جو ہے نا اپنی جسٹ صرف جو ہے نوٹ بک پہ کرنے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جون 573 کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا؟ قبول اسلام سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبدالکعبہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب کس واقعے کی تصدیق کرنے پر ملا؟ تو معراج کے واقعے کی تصدیق کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب جو دیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنا مال جو اسلام کے لیے پیش کیا؟ تو جنگ تبوک کے موقع پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال جو ہے وہ اسلام کے لیے پیش کر دیا۔
پانچواں سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ کب بنائے گئے؟ تو ہجرت کے 11ویں سال جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا جو ہے پہلا خلیفہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اسلام، سلمہ رضی اللہ عنہا، بنو تمیم، تمیم کپڑے 13۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو تعلق قریش کی شاخ بنو تمیم سے تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے 13ویں سال وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کپڑے کے تاجر تھے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہ بک ورک ہے، یہ بک ورک آپ نے کتاب پر ہی بک پر ہی کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا۔ کس واقعے کی تصدیق کرنے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا؟ واقعہ معراج۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں کس غار میں قیام فرمایا؟ غار ثور۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی نمازوں کی جو ہے وہ امامت کروائی؟ 17۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس اسلامی مہینے میں وفات پائی؟ ربیع الثانی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کس بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کس جنگ کے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے وہ پیش کر دیا؟ تو یہ تھا جنگ تبوک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں کتنے دن قیام کیا؟ تو 3 دن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق جو ہے یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔